چار چیزیں ہیں جو کہ بدبختی کی علامت ہے۔ جاہلی و قاہلی سختی پوت۔ حضرت ابو عبداللہ انطاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ تین طرح کی چیزوں سے خود کو زینت جو ہے وہ بخشتے ہیں۔ اس میں درجہ یہ ہے کہ علم کے ساتھ خود کو زینت دو، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ عمل کے ساتھ زینت دو، تاکہ تمہارے اندر جو ہے وہ روشنی پیدا ہو۔ اللہ پاک کی جو ایک صفت ہے وہ علیم کی ہے۔ اے میرے بیٹے، تو کہ اس روحانی دنیا میں ابھی آیا ہے، اے ولید کہتے ہیں نومولود بچے کو، فرماتے ہیں کہ تم ابھی اس روحانی دنیا میں نومولود بچے ہے، امرو نہیں حق چداری ہے۔ جہاں اس نے تمہیں حق تعالی کے راستے پر رہتے ہوئے کچھ کرنے کو کہا ہے اس کو کرتا چلا جا، اور جہاں سے اس نے تم کو روک دیا ہے وہاں سے رک جا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العلی العظیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج ہم جس موضوع کو پڑھنے جا رہے ہیں یا جو چیز بیان کرنے جا رہے ہیں وہ اہل شقاوت کے حوالے سے ہے۔ بدبختی کیا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بدبختی پیدا ہوتی ہے، اور ایک بدبخت انسان جو ہے وہ کون سی چیزیں ہیں جو کرتا ہے تو وہ بدبخت ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیان میں جو کہ در بیان دلائل شقاوت پر ہے، حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سالک کو، ایک مبتدی کو جو کہ ابھی نیا نیا اس راہ پر آیا ہے، اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان چار چیزوں سے بچو جو کہ بدبختی پیدا کرتی ہیں۔ تم اہل سعادت میں سے ہو، اور اگر تم نے یہ راستہ اختیار کیا ہے تو اہل سعادت کے راستے پر رہو، اور ان چیزوں سے خود کو بچاؤ، خود کو محفوظ رکھو، کیونکہ یہ وہ چار علامتیں ہیں، یہ وہ چار چیزیں ہیں جس سے بدبختی پیدا ہوتی ہے، اور تم اگر ان چیزوں میں پڑ گئے تو پھر اپنا راستہ جو ہے وہ طے نہیں کر سکو گے، منزل پہ نہیں پہنچ سکو گے۔ تو وہ علامتیں جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کون سی علامتیں ہیں جو بدبختی کی علامت ہے۔ تو فرماتے ہیں چار چیز آثار بدبختی بود، چار چیزیں ہیں جو کہ بدبختی کی علامت ہے۔ جاہلی و قاہلی سختی بود۔ ایک تو جہالت جو ہے وہ، دوسری سستی، کاہلی کا پیدا ہو جانا۔ فرماتے ہیں یہ وہ جو چیزیں ہیں یہ سختی لانے والی ہیں۔ انسان جب جاہل ہوتا ہے اور اپنی جہالت کے ساتھ وہ کاہل بھی ہے، سست بھی ہے، فرماتے ہیں کہ ان چیزوں سے بدبختی ٹپکتی ہے۔ بدبخت جو ہوتا ہے وہ جاہل بھی ہوتا ہے اور کاہل بھی ہوتا ہے۔ تو اب جب وہ جاہل ہوگا اور کاہل بھی ہوگا تو پھر اس کی وجہ سے اس کے حالات و واقعات جو ہیں وہ اس کو سختی کی طرف لے جائیں گے، اس کے اوپر سختی نازل ہوگی، وہ طرح طرح کی مصیبتوں میں پڑا رہے گا، کیونکہ علم کا حاصل ہونا
اور علم کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت ابو عبداللہ انطاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ 3 طرح کی چیزوں سے خود کو زینت جو ہے وہ بخشتے ہیں۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے زینت کو اختیار کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ آپ کی شخصیت میں، آپ کے ظاہر و باطن میں ایک خوبصورتی پیدا کرتی ہیں۔ فرماتے ہیں پہلا اس میں درجہ یہ ہے کہ علم کے ساتھ خود کو زینت دو، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ عمل کے ساتھ زینت دو، تاکہ تمہارے اندر جو ہے وہ روشنی پیدا ہو۔ اللہ پاک کی جو ایک صفت ہے وہ علیم کی ہے، وہ علیم بذات الصدور بھی ہے اور وہ علیم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے۔ تو جب اس کی صفت کا وہ فیض تم تک پہنچے گا تو تمہارے اندر سے جاہلیت کا جو اندھیرا ہے وہ چھٹ جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب وہ چھٹے گا تو تمہارے اندر اس کی روشنی، اس کا نور پہنچے گا، تو اب تم اہل سعادت میں ہو جاؤ گے۔ تو جب تک جاہل ہو، تربیت نہیں ہوئی، تو پھر تم اندھیروں میں پڑے ہوئے، تم اہل شقاوت میں سے ہو، بدبخت ہو۔ تو دوسرا فرماتے ہیں عمل کے ساتھ جو ہے وہ زینت اختیار کرنا، جس چیز کا علم تم تک پہنچا ہے اس کو عمل میں ڈالنا، کیونکہ علم اور عمل جو ہیں یہ لازم و ملزوم کی سطح پر ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ علم ہو اور اس پر عمل نہ ہو، وہ علم بھی جو ہے وہ شر ہے کیونکہ عمل کے بغیر ہے، اور وہ عمل بھی شر ہے جس کے اوپر علم جو ہے بنیادی حیثیت میں نہیں کھڑا ہوا۔ تو اسی لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ لازم و ملزوم کی سطح پر ہیں۔ تو تیسری چیز فرماتے ہیں وہ ہے ترک زینت کے ساتھ زینت اختیار کرنا۔ یہاں فرماتے ہیں کہ یہ جو کام ہے یہ شیطان کو پسند ہے۔ ترک زینت کیا ہے کہ علم کو چھوڑ دیا اور عمل کو بھی چھوڑ دیا۔ اب اس کے ساتھ اگر جو تم زینت اختیار کرو گے تو یہ سراسر جاہلیت ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ کام جو ہے وہ شیطان کو بہت پسند ہے۔ تیسرا، تو پہلے فرماتے ہیں کہ 2 درجے جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں، کہ علم کے ساتھ زینت کو اختیار کرنا اور عمل کے ساتھ زینت کو اختیار کرنا، تو پھر تم اہل زینت میں سے ہو، اہل سعادت میں سے ہو۔ اور دوسری چیز سستی، کاہلی، چیزوں کو ان کے اوقات میں نہ کرنا۔ سستی یہی ہے کہ میں چیزوں کو ان کے اوقات میں نہیں کر پا رہا، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر وعید بھی ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ویل للمصلین، نماز میں سستی کرنے والوں کے لیے ویل ہے، ان کے اندر کجی آ چکی ہے، وہ ٹیڑھے ہو چکے ہیں، ان کا شعور، ان کا قلب، ان کی روح کے اندر جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ تو اب سستی کو چھوڑنا بھی بہت ضروری ہے، یہ بھی بدبختی کی علامت ہے۔ تو وہ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں یہ جب چیزیں رہیں گی تمہارے اندر، ان کے اثرات موجود ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تم اہل سعادت میں سے نہیں ہو۔ تو آگے فرماتے ہیں ایک تو وہ چیزیں تمہارے لیے سختی کا باعث بنے گی، آگے پھر 2 چیزوں کو فرماتے ہیں، بے کسی و نا کسی مرچار شد، وقت بدرائیں ہم آثار شد۔ تو پھر فرماتے ہیں تیسری بے کسی اور ناکسی ہے۔ بے کسی یعنی کہ ایسی محتاجی جس کے لیے مجھے کسی ذلت کی حد تک اترنا پڑ رہا ہے، ایسی مجبوری کہ انسان کو اللہ پاک نے بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، تو ان صلاحیتوں کو بروئے کار نہ لاتے ہوئے وہاں خود کو لاچار کر لینا، وہاں خود کو مجبور کر لینا، اور پھر اس پہ ڈھونگ رچانا کہ یہ چیزیں جبراً مجھ پر لاد دی گئی ہیں، یا جبراً مجھے یہاں جو ہے کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تو اللہ پاک نے انسان کو وہ قوت، وہ صلاحیت عطا کر رکھی ہے کہ وہ اپنے کسی بھی ماحول میں، چاہے وہ اپنے ہی کسی وجہ سے یا قضاء و قدر کی وجہ سے کہیں وہ نیچے گرا ہے، تو وہاں اٹھنے کی صلاحیت بھی اسے دی گئی ہے۔
تو یہ نہیں ہے کہ وہاں وہ خود کو لاچار دکھائے اور پھر وہاں وہ خود کو ناقص دکھائے. یہ نالائق ہے نا، نالائکی کا آ جانا کہ جو کرنے کی صلاحیت مجھے عطا کی گئی ہے وہ میں اس کا استعمال نہیں کر رہا، اب اس کا نہ استعمال کرنا نالائکی. فرماتے ہیں یہ دو جو چیزیں ہیں یہ بھی بدبختی کی علامت ہے کہ تم وہ سب کچھ ہوتے ہوئے وہاں خود کو خراب کر رہے ہیں. تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جو چار چیزیں ہیں، بخت بد رئی ہم آساش، یہ جس میں بھی چیزیں دیکھو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بدبخت ہے. یہ علامتیں بتا رہی ہیں کہ وہ بدبخت ہے، وہ گمراہی کے راستے پر ہے، وہ نفس کے چنگل میں آ چکا ہے، وہ شیطان کے ہاتھ لگ چکا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ در بندے عبادت می شود. اب ایک شخص وہ ہے جو خود کو عبادت کے ساتھ، ریاضت کے ساتھ لگا چکا ہے، وہاں خود کو پابند کر چکا ہے، وہاں اس کا اسیر ہو گیا ہے، وہ جو حق تعالیٰ کی طرف سے اس کو احکامات دیے گئے ہیں اس کا پابند ہے. پھر فرماتے ہیں بے شک از اہل سعادت می شود. اب وہ اہل سعادت میں سے ہے، وہ شخص جو ہے وہ مقبولان میں سے ہے، وہ اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہے، وہ اہل حق میں سے ہے، وہ اہل اللہ میں سے ہے. پھر فرماتے ہیں بر ہوائے خود قدم ہر کو نہاد، کہ تو ان کردت با نفسک جہاد. تو فرماتے ہیں کب تک اپنی ہوائے نفس، اپنی خواہشات کی پیروی کرتا رہے گا اور ان خواہشات کے اوپر چلتا رہے گا. تو کہتے ہیں کہ تو ان کرد با نفسک جہاد، اگر تو اپنی ہوائے نفس کی پیروی کرتا رہا، اپنی جبلی خواہشات کی پیروی کرتا رہا، اپنی مادی خواہشات کے ہی تعاقب میں رہا، فرماتے ہیں کہ تم یہ جہاد نہیں لڑ سکتے، تم تھک جاؤ گے، تم نفس کے خلاف یہ جہاد نہیں کر سکتے کیونکہ تم اپنے نفس کے اوپر قدم نہیں رکھ رہے، تم اسی کے نقش قدم پر چلتے جا رہے. تو آگے پھر اسی نفس کی جو چیزیں ہیں وہ گنوا رہے ہیں. ہر کے سازت در جہاں با خواب و خور، در قیامت باش دش زی آتش گزر. تو فرماتے ہیں کہ جو یہاں کھانے پینے کو ہی اپنا وتیرہ بنائے ہوئے ہیں، کھانا پینا ہی جو ہے اس کی زندگی ہے، اسی میں ہی خود کو وہ گزار رہا ہے، کھاتا ہے سو جاتا ہے، کاہل ہے، سست ہے، نالائق ہے، لاچار ہے. تو فرماتے ہیں اب قیامت میں کیا ہوگا کہ پھر وہ جہنم میں زندگی بسر کرے گا، اس کی جو آخرت ہے وہ جہنم میں بسر ہوگی. تو کیا فرماتے ہیں روح بے گرداں از مراد و آرزوی، چھوڑ دے یہ سب چیزیں. کیا یہ کھانے کے اوپر ٹوٹ مر رہا ہے، کھانے اور سونے کے پیچھے لگا ہوا ہے، خود کو وہاں تباہ کر رہا ہے. تو فرماتے ہیں روح بے گرداں از مراد آرزو، اپنے اندر جو تم نے طرح طرح کے لالچ، آرزویں، غلط خواہشات پال رکھی ہیں، اس کو چھوڑ دے، اس سے پیچھے ہٹ جا اور کیا کر پس بدر گاہے خدائی یار ہوئے، اپنا جو چہرہ ہے وہ حق تعالیٰ کی طرف موڑ دے، اس کے حضور جھک جا، وہاں عاجزی و انکساری اختیار کر اور وہاں اس سے مدد طلب کر، وہاں ہمت اور استقامت طلب کر، تاکہ تمہارا وہاں اس کی درگاہ پر جو ایک قبولیت کا درجہ ہے وہ تمہیں حاصل ہو سکے. اور کیا آگے فرماتے کامرانی سر بر نقامی کشید، مرد راہ خط در نیک و نامی کشید. فرماتے ہیں کہ یہ جو نفس کی ظاہری
کامیابی ہے، یہ اصل میں ظاہری کامیابی ہے، دراصل یہ ناکامی ہے۔ تم جب تک نفس کو بھرتے رہو گے، نفس امارہ ہی کی چیزوں کو حاصل کرتے رہو گے، تو یہ ظاہری نفس کی کامیابی ہے، در حقیقتاً تمہاری ناکامی ہے۔ تو فرماتے ہیں مرد راہ جو ہوتا ہے، جسے اس نے ہمت اور استقامت عطا کر دی، قوت عطا کر دی اس راستے پر رہنے کی، وہاں میت حق اسے حاصل ہوگی، تائید حق اسے حاصل ہوگی، نصرت حق اسے حاصل ہوگی۔ تو آپ فرماتے ہیں مرد راہ خط در نیکو نامی کش، اب وہ نیکو نامی میں ہی اپنا نام پیدا، وہیں وہ خط کھینچتا ہے، وہیں پر اپنے ہونے کو ثابت کرتا ہے، وہاں وہ ظاہری شہرت، ظاہری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، وہ اپنی نیک نامی کو ثابت کرتا ہے اور نیکی کے راستے پر رہتا ہے، صراط مستقیم پر رہتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں امرو نہیں حق چوداری ہے ولید، اے میرے بیٹے تو کہ اس روحانی دنیا میں ابھی آیا ہے، اے ولید، ولید کہتے ہیں نومولود بچے کو، فرماتے ہیں کہ تم ابھی اس روحانی دنیا میں نومولود بچے کی طرح ہو، تم ابھی نئے نئے آئے ہو، تو اے میرے بیٹے یہ نصیحت جو ہے وہ پلے باندھ لو۔ وہ کیا ہے؟ امرو نہیں حق چوداری ہے، جہاں اس نے تمہیں حق تعالی کے راستے پر رہتے ہوئے کچھ کرنے کو کہا ہے، اس کو کرتا چلا جا، اور جہاں سے اس نے تم کو روک دیا ہے وہاں سے رک جا، یہی تمہارے لیے بقا ہے، یہی تمہارے لیے جوہر ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں پس مرو دم بالائے نفس پلید، اور یہ جو نفس ہے یہ بہت پلید ہے، نفس ہمارا جو ہے، اس کے پیچھے مت بھاگ، تو ابھی بچہ ہے، تو ابھی نومولود بچے کی طرح ہے، تو نیا نیا اس راستے پر آیا ہے، تو ابھی مبتدی ہے، تو یہاں یہ بات پلے باندھ لے کہ نفس کے پیچھے نہ بھاگ، اور جہاں امر نہیں ہے حق تعالیٰ کی طرف سے کرنے اور نہ کرنے کا جو حکم ہے اس کو فالو کر، اس کی طرف جا۔ اور آگے فرماتے ہیں ہر کے ترکے کام مرادی می کنت، جو یہاں آخرت کی طلب نہیں کر رہا، آخرت میں اپنا جو ایمان ہے وہ لے جا کر بچا کر وہاں حق تعالیٰ کو ملنے کی جو ایک نعمت ہے اس کی کوشش نہیں کر رہا، تو کیا ہے؟ برخلاف زندگانی میں کنت، تو پھر وہ امر حق کے خلاف زندگی بس۔ تم اگر وہاں اس کے دیدار کے طالب نہیں، اس کی طرف سے ملنے والے، اس کی طرف سے ملنے والی جو نعمتیں ہیں اس کے طالب نہیں، اس کی طرف سے ملنے والے جو انعامات ہیں اس کے طالب نہیں ہو، تو پھر کیا ہے؟ برخلاف زندگانی میں کنت، پھر تم اس کے امر حق کے خلاف زندگی بسر کر رہے ہو۔ تو اب امر حق کے خلاف زندگی نہ بسر کرو، یہ سارے کا سارا ہلاکت کا سفر ہے۔ تو کرو کیا؟ امرو نہیں حق سے قرآن گوشتار، جو قرآن پاک میں جو تمہیں احکامات ملے ہیں کرنے اور نہ کرنے کے، ان کو محفوظ رکھو اپنے پاس۔ جائے شادی نیس دنیا ہوشدار، میرا بیٹا یہ جو دنیا ہے یہ خوشی کا مقام ہے، تو اپنے جتنے بھی معاملات ہیں وہ قرآن پاک سے لو، اور قرآن پاک کی تفسیر کو پڑھو، وہاں اہل اللہ جو ہیں، اہل حق علماء جو ہیں، ان سے ان تفاسیر کی جو معرفت ہے وہ بھی حاصل کرو۔ اور میں آپ لوگوں کو بھی کہوں گا یہاں 2-3 تفاسیر ہیں جو کہ ہمارے صوفیاء نے بہترین انداز میں لکھی ہیں۔ ایک حضرت شیخ عارف باللہ حضرت شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے روح البیان، کوشش کریں کہ آپ لوگ وہ بھی پڑھیں۔ اور اس میں دوسری تفسیر جو ہے وہ روح المعانی ہے حضرت شیخ محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو کوشش کریں
کہ اہل حق لوگوں سے اس کو حاصل کریں، پڑھیں، اور 2-3 اور تفسیر ہیں، تفسیر جلالین ہے، وہ پڑھیں، اور ہمارے موجودہ دور میں حضرت پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے ضیاء القرآن، وہ لے کر پڑھیں۔ اور ایک اور بڑی معتبر تفسیر ہے جو کہ تفسیر مظہری کے نام سے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو یہ تمام تفسیر ہیں، اس میں تمام تفسیر میں سے کوئی بھی تفسیر لے کر پڑھنے کی کوشش کریں، علماء سے، اہل حق سے، جو کہ ان کے معنی و معارف سے واقف ہیں، اور یہ بالکل صوفیانہ تفسیر ہیں۔ تو ان کو پڑھیں، پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، اس میں جو اشارات آئے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ بنیاد ہیں۔ تو پھر وہاں جو امر و نہیں ہے ان کی بھی سمجھ آپ کو آئے گی۔ تو قرآن کی سطح پر چیزوں کو اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس میں جو عبارت نص ہے، عبارت النص ہے، اشارت النص ہے، اقتضاء النص ہے، دلالت النص ہے، ان تمام چیزوں کو اہل حق سے سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کو وہاں جو امر و نہی کی سطح پر چیزیں ہیں وہ سمجھ میں آ سکیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے پیاروں کی صحبت اور سنگت نصیب فرمائے، اور وہاں حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ملنے والے فیض و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔